بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 304 یعنی 304 اور آج اس کی پہلی قسط ہے۔ ناظرین پیج ہے 261 اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے معاشرے پر معنویت کا اثر، لیکن مین ہیڈنگ ہے نئے معاشرے کی تشکیل، مسجد نبوی کی تعمیر، مسلمانوں میں بھائی چارگی اور اسلامی تعاون کا پیمان، معاشرے پر معنویت کا اثر، جو ہیڈنگ اس وقت زیر سایہ ہے، زیر چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم یہ آپ کے سامنے بیان پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، مکہ مکرمہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ معارف ناظرین، الرحیق المختوم یہ کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسقون من رحیق مختوم، اور سر بمہر یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ آزار موت میں اسے آرام جاں سے کیا، شعلے میں تیرے زندگی یہ جاویداں ہے کیا۔ اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ نیز حضور اکرم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچتے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ اچھا بول بولو گے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور اسی کے پہلو بہ پہلو دوسری طرف آپ مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے، صبر و قناعت کی فضیلتیں بھی سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ خراش اور زخم قرار دیتے، البتہ اس سے اس شخص کو مستثنی قرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی، آپ اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ کو پڑھ کر سناتے، تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ 304 305 ویلاگ نیکسٹ کمنگ ویلاگ ہے، اور دوسری قسط ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔